مائدہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ واپس اپنے ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا۔ سرمئی آنکھوں والا وہ لڑکا اب وہاں نہیں تھا۔ اذنا، تم ٹھیک ہو؟ یشوا نے پاس آتے کہا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ نہیں، مجھے لگا کہ شاید تمہیں اس پامسٹ کی باتیں بری لگی ہیں۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہے تو بری کہاں سے لگیں گی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ناک میں پہنی نوز رنگ پر لگا ہیرا چمکا تھا۔ مائدہ اور یشوا باتوں میں مصروف ہو گئیں تو وہ گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھنے لگی۔ اس پامسٹ کی باتوں پر اسے 1% بھی یقین نہیں تھا، لیکن جس چیز نے اسے چونکایا تھا وہ اس کے نام کا مطلب تھا۔ اس کا نام کافی الگ تھا اور ہر کسی کو اس کے نام کا مطلب نہیں معلوم ہوتا تھا، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ تو اس کا نام صحیح سے نہیں پکارتے تھے، کجا کہ اس کا مطلب جاننا۔ پھر اسے میرے نام کا مطلب کیسے معلوم ہوا؟ ہو سکتا ہے اس کے کسی جاننے والے کا نام اذنا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کی لکیروں کی جانب دیکھتے خود سے کہا تھا۔ وہ آج پھر سے سیڑھیوں پر چادر لپیٹے بیٹھی تھی۔ گھنگریالے بالوں کا جوڑا بنا تھا اور ایک لٹ اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور اس وقت ہاسٹل میں کافی گہما گہمی تھی۔ وہ اس وقت رف سے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، لیکن اس کا سارا وجود سیاہ چادر میں ڈھکا تھا۔ ہاتھ میں فون موجود تھا اور اس کی ساخت نظریں اسکرین پر نظر آتے الفاظ کو پڑھنے میں مصروف تھیں۔ کہتے ہیں عالم ارواح میں ہماری روح اس شخص سے ملاقات کر چکی ہوتی ہے جسے دنیا میں آ کر ہماری زندگی کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی اربوں کی آبادی میں اس ایک کو صرف میرے لیے مختص کیا گیا ہے، وہ جو صرف میری ہے، جس کا خیال ہر وقت میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ میں بس تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گلی کوچے سے گزرتے میرے دل کی دھڑکن تمہارا ورد کرتی ہے، میری بھٹکتی نظریں تمہیں تلاش کرتی ہیں۔ دیوانگی کا ایسا عالم ہے کہ میں گھنٹوں تمہارے تصور سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ میں نے تم سے دور ہو کر بھی تم سے ایک ربط جوڑے رکھا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کے دائیں جانب موجود بٹن دبایا۔ اسکرین ایک دم سے کالی ہو گئی۔ بھوری کانچ سی آنکھیں اٹھا کر اس نے نارنجی رنگ کے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج ڈوبنے والا تھا۔ نارنجی آسمان کا عکس اس کی بھوری آنکھوں میں بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ دفتن قدموں کی آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر نیچے سے آتی سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نمرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذنا غصہ ضبط کرنے کی نیت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مزید اس لڑکی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی نمرا نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لے کر جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اذنا لڑکھڑا کر پیچھے مڑی۔ اس کا توازن بگڑا تھا اور وہ نرمی نمرا سے ٹکرا گئی۔ نمرا کے ہونٹ اس کے گال سے مس ہوئے تھے۔ اذنا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں خون جھلکانے لگی تھی۔ دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پر جمائے وہ چادر درست کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نمرا نے اپنے ہونٹ پر انگوٹھا پھیر کر اسے آنکھوں کے سامنے کیا۔ سویٹ لائک اے کینڈی۔ اس کے ہونٹ کا دایاں کنارہ مسکراہٹ کے انداز میں اوپر اٹھا تھا اور نظریں اذنا کے کمرے کے دروازے پر تھیں۔ کچھ قدموں پر بنے اذنا کے کمرے کے اندر جھانکو تو وہ بیڈ پر بیٹھی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ چادر کندھوں سے ڈھلک کر نیچے گر گئی تھی اور بال بھی سامنے سے ذرا بکھر گئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ یشوا تولیے سے ہاتھ پونچھتے واش روم سے باہر آئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ کس کا؟ اس نمرا کی بچی کا۔ اوہ، لگتا ہے پھر اس سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میرا بس چلے تو میں اس کا قتل کر دوں۔ کیا ہو گیا ہے اذنا؟ کام ڈاؤن۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ پاگل دماغ کی ہے۔ اسے غصے سے آگ بگولا ہوتا دیکھ کر یشوا نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے اس سے ایک عجیب قسم کا خوف آتا ہے یشوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر یشوا کو دیکھا تھا اور ان بھوری آنکھوں میں ہلکورے لیتے ڈر نے یشوا کو ٹھٹکایا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب مجھے نہیں معلوم۔
پر نہ جانے کیوں جب وہ سامنے آتی ہے تو دل عجیب قسم کے سگنلز دیتا ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے خود نہیں آ رہی۔ اس نے تھک کر سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ اچھا چھوڑو اسے، بتاؤ باہر بیٹھ کر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، سیان نے پوسٹ کی تھی، بس وہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا دکھاؤ مجھے۔ اذنا نے ہاتھ میں پکڑا موبائل آن کر کے اسے دے دیا۔ یشوا اگر ایک طرف سیان کو ناپسند کرتی تھی تو دوسری طرف وہ اس کی بہت بڑی مداح بھی تھی، اور یہ بات اذنا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اسے پسند کرنے کے ساتھ ساتھ ناپسند بھی کیسے کر سکتی ہے۔ پر یشوا کا کہنا تھا کہ میں اسے پسند اس کے لفظوں، اس کے ہنر کی وجہ سے کرتی ہوں، اور اسے ناپسند میں اس وجہ سے کرتی ہوں کہ اس نے تمہیں آدھا پاگل کر دیا ہے۔ واہ یار، کمال لکھتا ہے یہ بندہ۔ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں آئے گی۔ بیوی کے لفظ پر اذنا کے چہرے پر ایک دم سایہ سا لہرایا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے جان لیوا تھا کہ سیان خیبر شاہ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آئے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جو وہ چاہتی ہے وہ کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ آج کل یہ ترکی گیا ہوا ہے؟ ہاں، یہ آئے دن کسی نہ کسی ملک میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ٹریولنگ کا شوقین ہے، گھومے گا نہیں تو کیا گھر میں بیٹھے گا؟ ٹریولنگ کے لیے صرف شوق کی نہیں، ڈھیروں پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اذنا بابر۔ تو اس کے پاس کہاں پیسے کی کمی ہے، وہ جب چاہے کسی بھی ملک جا سکتا ہے۔ اچھا فون واپس کرو میرا۔ کیوں؟ اسے میسج کرنا ہے؟ یشوا نے شرارت سے کہا تھا۔ فضول مت بولو، میں کیوں اسے میسج کروں گی؟ فون واپس کرو اب۔ اف اذنا، اس طرح بزدلی دکھاتی رہو گی نا تو تمہیں تمہاری محبت کبھی نہیں ملے گی۔ وہ لا حاصل ہے یشوا، اور لا حاصل چیزیں مل جائیں تو ان کے لا حاصل ہونے کا فائدہ؟ اذنا نے آسودگی سے کہا۔ یشوا آنکھیں گھماتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر سیان خیبر شاہ اسے پاگل لگتا تھا تو اذنا بابر بھی کسی پاگل سے کم نہیں تھی۔ وہ اس وقت ایڈمن آفس کے باہر کھڑی تھی، کالی شلوار قمیض پر کالی ہی چادر اوڑھے۔ اس کا سفید رنگ دھوپ کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنائے وہ متلاشی نگاہوں سے چاروں اور دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں اس کے سب ضروری ڈاکومنٹس رکھے تھے۔ کانچ سی بھوری آنکھیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ پھر اس نے بیزاری سے کچھ بڑبڑاتے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اپنا فون باہر نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں، کہاں ہو تم؟ کال پک ہوتے ہی وہ بولی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس پر اس نے اثبات میں سر ہلاتے فون کان سے ہٹایا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے یشوا آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں بھی اذنا جیسی ایک فائل تھی۔ اذنا، مجھے معلوم ہے یہ اسکالرشپ مجھے نہیں ملے گا، پھر اپلائی کرنے کا فائدہ؟ تم چپ کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اذنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ وہاں آ کر انہوں نے فارم لے کر فل کیے اور تمام ضروری ڈاکومنٹس انہیں دے کر باہر آ گئیں۔ چلو اب کیفے چلتے ہیں۔ چلو۔ وہ دونوں ایڈمن آفس کے پاس بنے کیفے میں آ گئی تھیں۔ ایک میز پر بیٹھتے اذنا نے سرسری سی نظر کیفے میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں ناگواری سے واپس مڑ گئیں۔ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات میں گھلتی کڑواہٹ کو یشوا نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ دیکھو۔ اذنا نے ایک طرف اشارہ کیا تو یشوا نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا۔ لڑکوں کے ایک گروپ میں نمرا بیٹھی تھی اور ہنس ہنس کر ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی لڑکیوں کی نسبت لڑکوں سے زیادہ دوستی تھی کیونکہ لڑکیاں اس کے وجود سے بھاگتی تھیں۔ چھوڑو یار، اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہ کرنا اب۔ اچھا جاؤ، جا کر کچھ لے آؤ، اذنا نے اسے کہا تو یشوا سر ہلاتے اٹھ گئی۔ اذنا نے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اسے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ پانی پی کر اس نے بوتل ایک طرف رکھ دی۔ پانی کے قطرے اس کے سرخ ہونٹوں پر چمک رہے تھے۔ ہیلو بلیک بیوٹی۔ کوئی دھپ سے اس کے بغل میں آ کر بیٹھا تھا۔ اذنا نے حیرت سے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا، لیکن جیسے ہی مقابل سے اس کی نظریں ملیں وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دم اٹھنے کی وجہ سے اس کی چادر سر سے ڈھلک گئی تھی۔ ایک گھنگریالی لٹ نے لہرا کر اس کے گال کو چھوا تھا۔ اذنا کچھ کہے بغیر واپس مڑنے لگی جب نمرا کے لفظوں نے اس کے قدموں کو ساخت کر دیا تھا۔
ان گھنگریالی زلفوں کو چھپا کر مت رکھا کرو، ان کا نظارہ تو سارے زمانے کو کرنا چاہیے، نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی۔ میں تمہیں منہ نہیں لگاتی تو اپنی فضول بکواس کو بند رکھا کرو۔ وہ ایک دم سے پھنکاری تھی، گال پل بھر میں سرخ ہوئے تھے۔ نمرا نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہوں گی، تم غصے میں جان لیوا لگتی ہو۔ ان دونوں کو یوں بحث کرتا دیکھ کر ارد گرد کے ٹیبلز پر موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ یشوا بھی واپس آ چکی تھی اور ان دونوں کو یوں لڑتا دیکھ کر بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں لڑ رہے ہو تم لوگ؟ یشوا، تمہاری دوست بہت ناسمجھ ہے، نمرا نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا تھا۔ تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی، پر سویٹ ہارٹ، مجھے تمہاری فکر ہے۔ تمہاری یہ ناسمجھی تمہارے اس حسین سراپے۔ ایک دم سے ٹھا کی آواز گونجی تھی۔ پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ کھڑے ہو گئے۔ یشوا منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نمرا کا ہاتھ اپنے گال پر تھا اور ایزنا انگلی اٹھائے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تم نے مجھے کسی گھٹیا لفظ سے پکارا یا میرے ساتھ کوئی گھٹیا گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ابھی تو بس تھپڑ مارا ہے، اگلی بار منہ توڑ دوں گی۔ اس کے اس انداز پر نمرا سمیت یشوا بھی دنگ ہوئی تھی۔ اس نے کبھی بھی ایزنا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، لمبے لمبے قدم اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ ایزنا بات سنو، یشوا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ نمرا ابھی بھی گال پر ہاتھ رکھے ایزنا کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جو ہر لمحے اس کی نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ دور ٹیبل پر بیٹھے اس کے دوست اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ نمرا، آر یو آل رائٹ؟ ایک نے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ نمرا نے فوراً سے نظریں موڑ کر انہیں دیکھا اور دھیما سا مسکرائی۔ یس، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ۔ ان فیکٹ، یو سی، شی ٹچڈ می۔ اس نے تمہیں ٹچ نہیں کیا، تھپڑ مارا ہے، سرمئی آنکھوں والا وہ لڑکا ناگواری سے بولا تھا۔ چہرہ موڑے وہ دور جاتی ایزنا کو دیکھ رہا تھا۔ وٹ ایور، لاپرواہی سے ہاتھ جھلا کر کہتے اس نے ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس کو گھور کر دیکھا۔ کوئی کامیڈی شو لگا ہے کیا؟ کام کرو اپنا۔ جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے اپنے بوائے کٹ بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا۔ سگریٹ دو؟ میرے پاس نہیں ہے، عاصم سے لے لو، وہ غصے سے کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ نمرا نے حیرت سے عاصم کی طرف مڑ کر پوچھا، جس نے محض کندھے اچکا دیے۔ نمرا کو سچ تو وہ کبھی بھی نہیں بتانے والا تھا۔ اچھا چھوڑو اسے، سگریٹ دو مجھے، بیگ میں رکھی ہے۔ اس نے ہاتھ سے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے باقی دوست بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی ان کی طرف بڑھ گئے۔ کیا کر کے آئی ہو تم ابھی؟ یشوا بھاگتے ہوئے ایزنا کے ہم قدم ہوئی تھی، جو تیزی سے قدم اٹھاتے چلتی جا رہی تھی۔ تیزی سے چلنے کی وجہ سے دونوں کا سانس پھول چکا تھا۔ ایزنا نے یشوا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یشوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کا رخ اپنی طرف کھینچا۔ بھوری آنکھوں میں اس وقت شدید غصہ تھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے؟ اور ابھی جو تم اسے تھپڑ مار کر آئی ہو، جانتی ہو کیسے پوری یونیورسٹی میں اس کی دھوم مچے گی؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ کیا ہے تو تم اگنور کر دیا کرو ایزنا۔ کتنا اگنور کروں میں اس کی حرکتوں کو؟ پچھلے 1 سال سے میں اسے برداشت کر رہی ہوں، اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے چلائی تھی۔ اسے آج سے پہلے اس قدر غصے میں یشوا نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایزنا ایک نا امید نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ تیز چمکتی دھوپ تلے یشوا کھڑے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کے سائے چاروں اور پر پھیلا چکے تھے۔ آج موسم نے بھی انگڑائی لی تھی اور آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا بسیرا تھا۔ ٹھنڈ ایک دم سے شدید ہو گئی تھی۔ ایزنا ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے کوریڈور سے گزرتے نظر آ رہی تھی۔ اس نے گھنگریالے بال پونی میں بندھے تھے جو تیز ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ اس وقت سیاہ شال کی جگہ لانگ جرسی نے لے لی تھی۔
جس کے بازوؤں کو کھینچ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھکا ہوا تھا۔ کوریڈور پار کر کے اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا اور دوسرے سے دروازہ کھولا تو سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر وہ ٹھہری تھی۔ یشوا بیڈ پر بیگ رکھے اس میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کپ دروازے کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ یشوا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ایزنا نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کب؟ ابھی 10 منٹ پہلے۔ بھائی کی کال آئی ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے، بھائی لینے آ رہا ہے مجھے۔ تو انہیں یہاں پہنچنے میں ٹائم لگ جائے گا؟ ہاں، ٹائم تو لگ جائے گا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے یشوا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا چارجر بیگ میں ٹھونسا اور زور سے زپ بند کی، پھر فون پکڑ کر اس پر کال ملانے لگی۔ آپ نکل آئے ہیں بھائی؟ دوسری جانب سے کال پک ہوتے ہی اس نے کہا تھا۔ جی ٹھیک، چلے میں جعفر بھائی کو کال کر لیتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے کال بند کرتے ہی ایزنا نے پوچھا تھا، اور اب اس کے بغل میں بیٹھ چکی تھی۔ بھاپ اڑاتا چائے کا مگ ابھی بھی دروازے کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھا تھا۔ بھائی نہیں آ سکتے، بہت وقت لگ جائے گا۔ جعفر بھائی کو آفس سے چھٹی مل گئی ہے، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، پھر ہم نکلیں گے۔ یشوا کا بھائی اسلام آباد میں ہی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ یشوا اٹھی اور الماری کی طرف آئی، پھر کچھ چیزیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد ایزنا کی طرف مڑی۔ میری چادر لانڈری کے لیے گئی ہے، میں تمہاری لے جاؤں؟ ہاں، لے جاؤ۔ کچھ دیر بعد ہی یشوا کے فون پر اس کے بھائی کی کال آئی تھی۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ یشوا کو یوں بیگ پکڑے جاتے دیکھ کر کوریڈور سے گزرتی کچھ لڑکیوں نے رک کر اس سے تفصیل پوچھی تھی۔ یشوا کی جگہ ایزنا ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ہاسٹل انچارج کو سب بتا کر ایزنا یشوا کو مین گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ اسے خدا حافظ کہتے وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ داخلی دروازے کے سامنے بنی کوریڈور کو پار کرتے جب وہ لان میں آئی تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی اور بادل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بازوؤں کو سینے پر لپیٹ کر اس نے سردی کی شدت کو کم کرنا چاہا تھا۔ ٹھنڈ بڑھ جانے کی وجہ سے اس وقت لان کے چاروں اور بنا کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ سب کمروں کے دروازے بھی بند تھے، بس اکا دکا لڑکیاں وہاں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ منظر اسلام آباد کے ایک مقامی ریسٹورنٹ کا تھا۔ پانی بھرے بادلوں نے قطرے برسانا شروع کر دیے تھے۔ چاروں جانب جل تھل ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں اس وقت کافی لوگ موجود تھے۔ ایسے میں گلاس وال کے پاس لگی ٹیبل پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ اندر کا ماحول ہیٹر کی وجہ سے باہر کی نسبت کافی گرم تھا۔ گلاس وال پر گرتے بارش کے قطرے پھسل کر نیچے کی جانب بہہ رہے تھے۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے سرمئی آنکھوں والا لڑکا گلاس وال کے پار دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بہتے قطروں کا عکس اس کی آنکھوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموشی تھی جسے سامنے بیٹھے عاصم نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں ایزنا سے ملنا ہوگا۔ سرمئی آنکھوں والے لڑکے نے نظروں کا زاویہ سامنے بیٹھے لڑکے کی جانب موڑا تھا۔ پس منظر میں بارش کے برسنے کی آواز گونج رہی تھی اور سارے میں کافی کی خوشبو پھیلی تھی۔ کافی کے 2 بھاپ اڑاتے کپ ان دونوں کے سامنے بھی رکھے تھے۔ کس سلسلے میں؟ اسے بتانا ہوگا نمرا کے بارے میں۔ وہ جانتی ہے برہان؟ مجھے نہیں لگتا، پر آج اس کے عمل سے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ وہ نمرا کے منصوبوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ برہان نے سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں کپ تھاما تھا۔ وہ ایزنا کو نقصان پہنچا دے گی، ہم نمرا کو نہیں روک پائیں گے۔ تم ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہو برہان، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا میں اتنی ہمت نہیں۔ تم اس کی کل والی باتیں بھول گئے؟ برہان نے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا، پر ایزنا سمجھدار ہے، وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ کچھ غلط ہونے کا ڈر۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچو مت۔ یہ بات میں اور تم
ہم دونوں جانتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے نمرا اتنی دیدہ دلیری کبھی نہیں دکھائے گی۔ آج کے تھپڑ کے بعد بھی نہیں؟ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ عاصم کے جواب دینے کے لیے کھلے لب فوراً سے بند ہو گئے۔ تم کچھ زیادہ ہی فکر کر رہے ہو اس کی۔ میں مجبور ہوں۔ برہان کی آواز میں ایک تھکاوٹ سی تھی، سرمئی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا کوئی راستہ اس تک نہیں جاتا۔ مت بتایا کرو مجھے یہ سب، میرا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے اس کی حفاظت۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ محفوظ نہیں۔ وہ ایک باشعور لڑکی ہے، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، عاصم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ برہان اس پر ایک نظر ڈال کر پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکاوٹ اتری تھی۔ نمرا سے ہوئی کل کی گفتگو اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف کے تحت دھڑک رہا تھا۔ بارش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ بارش بیچ میں رک کر ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ایزنا کمرے میں بیڈ پر کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ 0 وولٹ کا بلب جل رہا تھا اور کمرے میں ہلکی سی سرخ روشنی پھیلی تھی۔ موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے اسکرین پر نظر آتے الفاظ کے مجموعے کو اسکرول کر رہا تھا۔ وہ پھر سے سیان خیبر شاہ کی انسٹا پروفائل کھولے بیٹھی تھی۔ کیپشن میں لکھے الفاظ کو وہ ایک سحر کے زیر اثر پڑھ رہی تھی۔ خزاں کے موسم میں زرد پتوں سے ڈھکی زمین پر چلتے مجھے اپنے اندر موجود وسیع و عریض پیمانے پر پھیلے خاموشی کے میدان کا خیال آتا ہے، جس پر کبھی کہکہوں کی آمد ہوتی تھی اور ساری زمین پر سبز قالین سبچ جاتا تھا۔ سنہری تتلیاں مجھے چاروں اوڑ اڑتی دکھائی دیتی تھیں اور سورج کی تمازت بہت نرم گرم سی ہوتی تھی۔ لیکن ایک عرصہ ہوا اس زمین پر کہکہوں کے گلزاروں نے کھلنا چھوڑ دیا۔ اب وہاں صرف سیاہ رات کا قبضہ ہے، ایسی رات جس کی سیاہی اس قدر گہری ہے کہ میرے باہر موجود دنیا بھی مجھے سیاہی کی لپیٹ میں آتی محسوس ہوتی ہے۔ میں جب پھولوں کی کیاری کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے گلاب کی ایک کلی کو ہاتھ میں لیے اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا ہوں تو ارد گرد گزرتے لوگ مجھے کوئی ویران بت تصور کرتے ہیں، ایسا بت جسے اس قدر نفاست سے تراشا گیا ہے کہ اس پر کسی حقیقی انسان کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں ایک ویران بت میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ جس طرح ایک بت جذبات سے عاری وجود لیے خاموش کھڑا دنیا کی رونقوں کو دیکھتا رہتا ہے، مجھے خود میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کمبل میں دبک کر بیٹھی ایزنا نے جھٹکے سے کمبل اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون ایک طرف رکھا اور ہاتھوں میں سر گرا دیا۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے بالوں کو جکڑ کر ہلکا سا کھینچا تھا۔ ایک مدھم سی چیخ خاموش ماحول میں گونجی تھی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ پانی بھری آنکھوں سے آنسو پھسل کر کنپٹیوں کی جانب بہہ گئے تھے۔ سرخ روشنی میں اس کی بھوری آنکھیں کالی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، کسی کے نہ ملنے کی بے بسی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کچھ بھی نہ کرنے کے قابل ہونے کی بے بسی، اور سب سے بڑھ کر محبت کے لا حاصل ہونے کی بے بسی۔ ہاں، محبت۔ وہ 18 سال کی عمر میں اس کی محبت میں مبتلا ہوئی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ محبت شدت اختیار کرتی گئی تھی۔ خود پر لاکھ پہرے بچھانے کے بعد بھی اس کا دل اس کی جانب ہمکتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس نے بالآخر اس سچ کو قبول کر لیا تھا کہ ہاں، وہ سیان خیبر شاہ سے محبت کرتی ہے۔ وہ سیان خیبر شاہ جسے نہ اس نے کبھی دیکھا تھا، نہ اس سے کبھی بات کی تھی۔ صرف اس کے الفاظ تھے جنہوں نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس کے الفاظ میں موجود
درد نے اس کے دل کے دروازوں پر اس قدر زور سے دستک دی تھی کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہر لفظ کو وہ دل سے محسوس کرتی تھی اور اس کے دکھ کا سوچ کر اس کا دل روتا تھا۔ سیان دردناک ماضی کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنا تھا اور اس ظالم ماضی نے اس کے وجود کو کرچیوں میں توڑ دیا تھا۔ اب وہی کرچیاں اس کے لفظوں میں موجود تھیں جو پڑھنے والوں کی آنکھوں میں چبھتی تھیں۔ پچھلے 5 سالوں میں ایزنا کی آنکھوں نے سیان خیبر شاہ کے لیے بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ سیان خیبر شاہ لفظوں سے روتا تھا تو اس کے دکھ پر ایزنا بابر آنسوؤں سے روتی تھی۔ سیان خیبر شاہ ایک بلاگر تھا، ٹریولر تھا، رائٹر تھا، لندن کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں شیف تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پاکستان میں ایک سٹیبل بزنس تھا۔ سال میں 2 یا 3 دفعہ وہ پاکستان آتا تھا اور اس کے علاوہ وہ دنیا گھومتا تھا۔ اس نے آج تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے اس کی آواز سنی تھی۔ وہ ایک گمنام شخصیت تھا۔ اگر کسی چیز کے ذریعے وہ اپنا آپ ظاہر کرتا تھا تو وہ تھے اس کے الفاظ۔ اس کے الفاظ اس قدر گہرے اور درد سے بھرے ہوتے تھے کہ انہیں پڑھ کر دل کی دھڑکن سست ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی تمام تر زندگی کو وہ لفظوں میں لپیٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ایزنا نے کمبل پرے کرتے پاؤں زمین پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چپل پاؤں میں اڑستے وہ واش روم کی طرف آئی۔ لائٹ آن کر کے اس نے واش روم کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری آنکھوں کے کنارے سرخ پڑ رہے تھے، گھنگریالے بال اس کے چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ اس نے بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں لے کر گردن سے پیچھے پھینکا اور پانی کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرنے کے لیے آگے کو جھکی۔ گھنگریالی چھوٹی چھوٹی لٹیں واپس سے اس کے چہرے کے اطراف میں گری تھیں۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرتے اسے اپنے چہرے پر پھینکا۔ جلتی آنکھوں کو ذرا سکون ملا تھا۔ بھیگی پلکوں والی آنکھوں سے وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ تولیے سے ہاتھ پہنچتے جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اس کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی۔ تیز ہوا کی وجہ سے وہ ہل رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے تولیہ ایک طرف بیڈ پر پھینکا اور دروازے کی جانب آئی۔ دروازہ کھول کر سامنے دیکھا۔ بارش اب بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے بند کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ چوکھٹ سے ٹکراتا کسی کا پاؤں چوکھٹ کے درمیان آیا تھا۔ ایزنا کی دروازے کے ہینڈل پر گرفت ہلکی ہوئی تو مقابل نے دروازہ پورا کھول دیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں باب کٹ بالوں والی نمرا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے جلتی کوریڈور کی لائٹس میں نمرا کا وجود سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایزنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم سے ملنے آئی ہوں۔ جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، ایزنا نے کہتے دروازہ بند کیا، لیکن نمرا نے اس پر ہاتھ رکھتے واپس دھکیل دیا۔ جانا، بات کرنی ہے تم سے؟ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ ایزنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اس کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی۔ ایزنا نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے پاس لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ نمرا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے چہرہ موڑا تھا۔ بند کرو یہ لائٹ، اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ لیے ہوئے تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ ایزنا کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نمرا نشے کی عادی ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں نشے کی حالت میں اس کے کمرے تک آئے گی۔ نمرا اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے پرے ہٹاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں گھس رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ یشوا چلی گئی ہے تو آج میں یہاں سوؤں گی۔ وہ دھڑام سے ایزنا کے بیڈ پر گری۔ پاگل ہو گئی ہو، نکلو میرے کمرے سے۔ ایزنا نے پاس آ کر اسے اٹھانے کی نیت سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن نمرا نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا لیا۔ ایک چیخ ایزنا کے منہ سے بلند ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر کسی کا ہاتھ آیا تھا۔ اس نے زور لگا کر نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن ایک دم اسے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنکھیں پھاڑ کر چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا، جو اسے ایک کے بجائے 4 نظر آ رہے تھے۔
اس نے ایک بار پھر مزاحمت کرتے نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن اب کہ اس کے جسم نے ہی اس کا ساتھ نہ دیا، اسے اپنے چاروں اور اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔